آپ بلاول کی آپ بات سنیں، بلاول کل کا بچہ ہے، 25 سالہ 26 سالہ بچہ ہے، وہ آگے ان لوگوں نے جب بلاول پارٹی، جب بلاول اس کے اپنی ماں کی گود میں پیمپر پہن رہا تھا، اس وقت قمر زمان قاہرہ جیسے لوگ جو ہے وہ سیاست کر رہے تھے. سوچ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ حکومت کرنا چاہیے. ان کو یہ حق بھی ہے، ان لوگوں نے محنت کی سیٹیں بھی لے کے آئے، جس طریقے سے لے کے آئے، ان کے پاس یہاں پر اکثریت ہے، عسکریت نہیں ہے بلکہ اکثریت ہے. میرا جہاں تک وہ ہے ان کو یہ دینا چاہیے. اور میں نون لیگی اپنے بھائی کو یہی کہوں گا کہ آپ بہترین اپوزیشن کریں، بیٹھ جائے اپوزیشن میں. اگر 5 سال آپ نے حکومت نہیں کیا کیا ہوتا ہے، عوام کے مفاد، آپ عوام کے مفاد کی بات کر رہے ہیں نا. حفیظ صاحب وہ بہترین اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر بنے بیٹھے، اور ابھی وہ پوٹی بیٹے، یہ سب کچھ ان کا صدر ان کا ہے، وزیر اعظم ان کا ہے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ان کا ہے، جتنے بھی وزیر وغیرہ وہ سارے ان کے اپنے گھر والوں کو نوازا کیا ہے. جب یہ جو ابھی نون لیگ جو ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے نا، وہ مجبوری کے تحت ان کے ساتھ ہے. یہ خوشی کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ تو کوئی کھڑے نہیں، 1-2 بندوں کے علاوہ سارے مجبوری کے ساتھ نون لیگ کے نام لے کے وہاں پر کھڑے ہوئے. کیونکہ ان لوگوں نے ایک جگہ دران ملک، پورا ملک کے اندر، میں خود رہا ہوں پنجاب کے اندر، یہ کہ ہم گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں کریں گے. جب ہم گیٹ نمبر 4 کی سیاست کر رہے ان کے پاس جا رہے، جب ہم پھنس جاتے ان کے پاس جا رہے، پھر وہ پھنس جاتے تو پھر وہ حکومتیں گرانا اور یہ سارا ان پہ وہ بن جاتا ہے. تو میں اپنے سمیت جتنے بھی سیاستدان ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والی سیاست آپ چھوڑ دیں، عوام کی بہترین ترجمانی کرے اور عوام کی نمائندگی کرنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیپٹ میڈیا اور میں ہوں آپ کے میزبان حسینہ مرتضیٰ. پروگرام پولیٹیکل ڈیسک کے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان نظریاتی پارٹی کے پریزیڈنٹ عبداللہ قریشی صاحب. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ان کی پارٹی کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو جنرل الیکشنز ہمارے ہوئے ان میں ان کی کیا کارکردگی رہی اور کیا ویژن لے کے آئے تھے، اور آگے یہ جو ہے اپنی پارٹی میں کیا چینجز لے کے آنے والے ہیں، اور آگے یہ کیا کرنا ہے، ان کا آگے کا جو ہے فارمولا یا آگے کی کیا پلاننگ ہے پارٹی کو لے کے. تو سب سے پہلے سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی میں انتہائی مشکور ہوں آپ لوگوں نے، لیپٹ میڈیا کی سارے ٹیم کو، آپ لوگوں نے وہاں پر مجھے بلایا اور ہمارا جو منشور ہے، ہمارا جو نظریہ ہے عوام کے سامنے رکھنے کے مجھے ٹائم دے دیا. تو ہم نے یہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی جو ہے 24 جنوری 2022 میں پاکستان پہ رجسٹر ہوئی تھی. 4 سال ابھی میں جو ہی رجسٹر کروائے اس کے بعد وہاں پر جنرل الیکشن ہو گئے. تو ہم نے پہلا الیکشن میں 111 کینڈیڈیٹ ہم نے اتارے تھے پاکستان میں. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر 78 سال ایک نظام ہے، وہ ہم پہلے جیت نہیں سکے، لیکن ہم نے ٹف ٹائم دیا اور مقابلہ کر سکے. ابھی جو ہی گلگت کے الیکشن آ گئے تو یہاں پر ہم نے 11 کینڈیڈیٹ اتارے میدان میں. یہ واحد پہلے پارٹی ہے 4 سال کے اندر پہلے جنرل الیکشن میں جی بی کے اندر 11 کینڈیڈیٹ اتارنا میرے خیال میں ایک بڑی بات ہے. جیسے پی ٹی آئی یہاں پر 2009 میں آئی تھی، اس نے پہلے 1 کینڈیڈیٹ اتارا تھا. نون لیگ نے جب پہلے بار جی پی میں آئی تھی اس نے 2 کینڈیڈیٹ اتارے تھے. اسی طرح پیپل پارٹی نے 3 کینڈیڈیٹ اتارے تھے. لیکن ہم نے پہلی بار جی پی میں 11 کینڈیڈیٹ اتار کے یہ ثابت کر دیا کہ جو مروچی نظام ہے اور جو جاگیردارانہ نظام ہے، اس سے لوگ اب بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں. یوتھ کو پرووائڈ کرنے کے لیے، یوتھ کو آگے لانے کے لیے عوام کی بڑی دلچسپی ہے، اور عوام یہ چاہ رہی ہے کہ اب ان کی جو فیصلے ہیں وہ یوتھ کے تھرو پارلیمان کے، پاکستان کے پارلیمان کے اندر ہو. تو ہمارا یہ نظریہ ہے جو منشور ہے، اس سے آگے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے فیصلے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہو. اچھا، واشنگٹن اور ڈی سی میں نہ ہو، ہم یہی چاہتے ہیں. اچھا، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی پارٹی کی اگر بات کریں تو الیکشن سے پہلے بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس کا جو ہے ہمارے یہاں پر ہی انٹرویو ہوا، بہت چیزیں ہمیں دیکھنے کو بھی ملی گلگت میں. تو آپ کی جو پارٹی تھی اچھا خاصا شور مچایا گیا، میدان میں آئے، جلسے جلوسیں ہوئی، تو لگ تو ہمیں ایسا رہا تھا کہ جو مین اسٹریم پارٹی سے انہیں کے مقابلے میں ہی بہت ساری سیٹیں بھی جیتیں گی. لیکن دیکھا جائے تو آخر میں جو ہوا وہ 2nd 3rd پوزیشن پہ بھی آپ لوگوں کی پارٹی نہیں آئی. تو کیا وجوہات تھی اس ہار کو؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے آپ کو ان سب تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا 3rd 3rd 4th پوزیشن میں نہیں ملا، لیکن وقت آنے پر انشاءاللہ ہم پہلے پوزیشن میں آ سکتے ہیں. ابھی ہمیں محنت کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں 78 سالہ ایک نظام چل رہا ہے. ایک یہاں پر ایک جاگیردارانہ ایک نظام ہے اور مروچی سیاست ہے، اور دوسرا ایک ہم آ بھی سکتے تھے، ہمیں بڑے آفر بھی ہوئے تھے، لیکن وہ ہم جس راستے سے وہ ہمیں دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ اس راستے سے، اس دروازے سے ہم جائیں. ہم نے پہلی بار کہا کہ آئے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان سب کو ہم، ابھی بھی میں آپ کے میڈیا کے تھرو بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آئے ہم قرآن پر ہاتھ رکھ کے بیعت کریں
کہ ہم گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں کریں گے. جب ہم گیٹ نمبر 4 کی سیاست کر رہے ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, جب ہم پھنس جاتے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں, پھر وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ حکومتیں گرانا اور یہ سارا ان پہ وہ بن جاتا ہے. تو میں اپنے سمیت جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ والی سیاست آپ چھوڑ دیں, عوام کی بہترین ترجمانی کرے اور عوام کی نمائندگی کرنے میں اپنا رول ادا کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مطلب آپ کا مطلب کیا ہے گیٹ 4 کی سیاست سے؟ گیٹ 4 کی سیاست سے آپ کو بہتر انداز میں پتہ ہے, جیسے آج کل استحکام میں پکڑ کے استحکام میں ڈال رہے ہیں, جو ایک عوام نے ایک نمائندے کو چنا ہے یہاں پر جی بی کے اندر, ووٹ کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. عوام جس کو لانا چاہ رہی ہے ایک جمہوری طرز پر, جس بندے کو منتخب کرنا چاہ رہی ہے, جس بندے کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہ رہی ہے, یہاں پر تو وہ میرے خیال میں یہاں پر لوگوں کے جو ترجمانی نہیں ہو رہی ہے, یہاں پر پیسوں کی ترجمانی ہو رہی ہے اور اپنے منمانیاں کر رہے ہیں. یہ وہی میرے خیال میں جو 5-6 سیٹیں وہی ہوں گی, جیسے کشمیر میں 12 سیٹیں, وہ بھی 12 کی سیٹوں کا ان کا رول یہی ہوتا ہے کہ وہ جب حکومت بنتی ہے تو کبھی ایک آپ کو پتہ ہے 5 سال کے اندر کشمیر میں 3 حکومتیں گرائی گئی, وہ 12 سیٹوں کی وجہ سے. یہ 6 سیٹیں بھی وہی ہوں گے جو جی بی کے اندر 5 سال کے اندر 3 بار حکومتیں گرائی جائیں گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت ملک کے اندر اگر جمہوریت ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, تو جمہوری طرز پر عوام کو چلانے دو اور عوام جو منتخب کرتے ہیں اس نمائندے کو آگے جانے دو, تو اس سے بہتر طریقے سے عوام کی مفاد میں ہوگا اور عوامی نمائندگی کریں گے وہ. اب آپ کو کیا لگتا ہے, میں نے یہ بات اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو حکومت آئی ہے یا جو الیکشنز ہوئے وہ عوام کی مرضی سے نہیں ہوئے ہیں, یا جو ہے جمہوری جو حق تھا کیا عوام کو نہیں ملا ہے؟ یہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. اگر عوام کی بہترین طریقے سے اگر عوام کی مرضی سے یہ حکومت ہوتی تو ایسے نہیں ہوتی. اگر یہاں پر عوام کی اس سے نمائندگی سے حکومت ہوتی, میرے خیال میں پی ٹی آئی کی 10 سے 12 سیٹیں جیتنے تھی. پی ٹی آئی میری اپنی پارٹی انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں 2 سے 3 سیٹیں ہم جیت جاتے, لیکن ایسے کر نہیں دیا, ہمیں دھکیلا گیا. لیکن میں ایک بار پھر ہی کہہ رہا ہوں, ہم وہ راستے سے اگر 15 سال بعد بھی ہم جائے, 20 سال بعد بھی ہم اسمبلی میں جائے, لیکن ہم کسی کی گود میں بیٹھ کر یا وہ گیٹ کا انتخاب نہیں کریں گے. اس سے پہلے ماضی میں ہمارے حکمرانوں نے جس گیٹ پہ جا کے دستک دے دیا اور وہاں پر جانے کی کوشش کی, انشاءاللہ پاکستان نظریاتی پارٹی یہ واضح موقف رکھتی ہے, ہم 5 سال بعد بھی جائیں گے, 15 سال بعد بھی جائیں گے, لیکن عوام کی نمائندگی سے جائیں گے, تاکہ ہم اسمبلی میں جائیں گے تو عوام کے لیے بہترین کام تو کر سکیں گے, عوام کی نمائندگی تو کر سکیں گے, اپنے مرضی کے مالک تو ہوں گے نا. اس میں جس دروازے سے ہمیں دھکیلے جا رہے ہیں اس دروازے سے گئے تو میرا نہیں خیال کہ ہم عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارا تو اوپر پریشر ہوگا, کسی اور کا پریشر ہوگا, جس کے تحت ہمیں اسمبلی میں بھیجا گیا ہے تو اسی کے تحت پھر معاملہ چلنا پڑے گا. جیسے ہی اب آپ لوگوں کا کیا آگے پلان ہے؟ آپ لوگ کا سفر بلدیاتی الیکشن میں بھی جاری رہے گا یا نہیں؟ آپ لوگوں نے سوچا کہ 2031 تک غائب ہونا ہے یا نہیں, پھر آن گراؤنڈ رہ کے جو ہے اپنی سوسائٹی کے لیے, بے شک آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں لیکن باہر بھی سوسائٹی کے لیے کام کرنے کا سوچا کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں, ویسے ہم نے یہ سوچا, ہمارے پارٹی تو بنی ہے 2022 میں, لیکن اس سے پہلے چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی شہیر سیالوی ایکس یوتھ ونگ, اسٹوڈنٹ یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ رہا ہے, SYP اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ پاکستان. ہم نے 2012 سے یہ کام کیا ہے. سیاسی اور جو بھی پاکستان کے اندر, دنیا کے اندر اگر مسلمانوں پہ کہیں پر ظلم جاتی ہو تو ہم وہاں پر جا کے اسٹینڈ لیا ہے. یوں ہی پاکستان کی جہاں پر نیریٹو ہے, ہم نے وہاں پر مضبوط طریقے سے پاکستان کی نیریٹو کی دفاع کیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. شہیر سیالوی واحد بندہ ہے جس نے 2016 کے اندر امریکن ایمبیسی میں جا کے امریکیوں کے سامنے دنیا کے سب سے بڑے غدار اور دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد آپ ہو, یہ یوٹیوب کے اندر ابھی بھی آپ کو میں ویڈیو دکھا سکتا ہوں. شہیر سیالوی وہی بندہ ہے جو امریکیوں کے سامنے یہ بات کہا ہے. تو ہم وہی نظریے سے شروع سے وہی نظریے اور نیریٹو سے چل رہے ہیں. ابھی جو ہی بلدیاتی الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں, ابھی تک میرے پاس 231 اپلیکیشن آئے ہیں یو سی اور ڈسٹرکٹ الیکشن کے لیے. میرے پاس ٹکٹ ہے اور میں مزید بھی جو اپنے جی بی کے یوتھ کو اور جی بی کے جو بندے ہیں, جو عوام سے یہی مطالبہ کر رہا ہوں, پاکستان نظریاتی پارٹی واحد آپ کی یہ پارٹی ہے جو آپ کی بہتر طریقے سے نمائندگی کر رہی ہے. آپ آ جائیں ہمارے پلیٹ فارم سے الیکشن کنٹیسٹ کریں, تو انشاءاللہ ہم جہاں پر بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم عوام کے اس کے حقوق کے لیے کھڑے رہیں گے اور عوام کی بہترین اس کے لیے ہم کھڑے رہیں گے. اور پھر وہ 2031 والے بات ایسے وہ نہیں ہے, ہم غائب نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیں گے, جہاں پر بھی ہماری ضرورت ہے ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا موقف ہے. اب جو یہاں پہ قیادت آئی ہے, الیکشنز تو ہو چکے ہیں, تو اس قیادت کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایمانداری کے ساتھ یہ جو ہے اپنی جو حکومت کی جو ٹینیور ہوگا ان کو کمپلیٹ کرے گی, یعنی کرپشن وغیرہ ہوگا ان کے دور حکومت میں؟ اور سب سے پہلے تو مجھے یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ ابھی کس کی حکومت بن رہی ہے, یہ کلیئر ہی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو پی پی کی حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی
अनऑफिशियली, अभी तक ऑफिशियली तो कोई वो नहीं हुआ, अगर उनकी हुकूमत आती है तो क्या जहाँ समझ? तक मैं भी सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये हुकूमत करनी चाहिए, उनको ये हक भी है, उन लोगों ने मेहनत की सीटें भी लेके आए, जिस तरीके से लेके आए, उनके पास यहाँ पर अक्सरियत है, अक्सरियत नहीं है बल्कि अक्सरियत है। मेरा जहाँ तक वो है उनको ये देना चाहिए, और मैं नून लीगी अपने भाई को यही कहूँगा कि आप बेहतरीन अपोजिशन करें, बैठ जाए अपोजिशन में। अगर 5 साल आपने हुकूमत नहीं किया क्या होता है, अवाम की मुफाद, आप अवाम के मुफाद की बात कर रहे हैं ना, हफीज साहब वो बेहतरीन अपोजिशन लीडर बन सकता है, वो अपोजिशन लीडर बने बैठे, और अमजद साहब को वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करे, और अवाम के मुफाद के दोनों अवाम के लिए काम करो और अवाम के मुफाद की बात करें। बाकी ये है कि मैं इसका तो कुछ नहीं कह सकता हूँ कि ये करप्शन नहीं करेंगे और अवाम की बेहतरीन उसके लिए वो मैदान में आएंगे, मैं इसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर जहाँ पर हमें ये पता चले ये अवाम के हुकूक पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं या अवाम के साथ जुल्म ज्यादती हो रही, वहाँ पर हम बेहतरीन तरीके से अपोजिशन करेंगे। अगर रोड ब्लॉक करना हम रोड ब्लॉक करेंगे, नहीं अगर कहीं उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करनी हम टेबल टॉक करेंगे। लेकिन अगर वो अवाम का नहीं सोच रहे, हम तो अवाम का सोच रहे हैं। इंशाल्लाह अवाम की बेहतरीन तरीके से हमारे जो लीडरशिप है वफाक से भी और जीबी की जो क़यादत है वो नुमाइंदगी करेगी। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आप जो PMLN जो पार्टी है, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में से एक है, उस जमात को आप कैसे देखते हो और आप क्या समझते हैं कि फेडरल में उनकी हुकूमत होने के बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान में वो क्यों हारे? वो सबसे पहले तो उनके अंदर आपको बेहतर तरीके से पता है मेरोसी निज़ाम है, वो उनका दादा से लेके परदादा तक, अभी वो पोती बेटे ये सब कुछ उनका, सदर उनका है, वज़ीर-ए-आज़म उनका है, पंजाब के वज़ीर-ए-आला उनका है, जितने भी वजीर वगैरह वो सारे उनके अपने घर वालों को नवाजा किया है। जब ये जो अभी नून लीग जो उनके साथ जो खड़े हुए ना, वो मजबूरी के तहत उनके साथ है, ये खुशी के साथ नून लीग के साथ तो कोई खड़े नहीं, एक दो बंदों के अलावा सारे मजबूरी के साथ नून लीग के नाम लेके वहां पर खड़े हो, क्योंकि उन लोगों ने एक जगह तरह पूरा मुल्क के अंदर, मैं खुद रहा हूँ पंजाब के अंदर, यकीन करें कुछ ऐसे जगह भी है जहाँ पर अवाम की सुनी नहीं जा रही। एक जगह तराना और वडेरा निज़ाम वहाँ पर काबिज है, मरोसी एक सियासत का निज़ाम का काबिज है, उसकी वजह से यहाँ पर हारना। वहाँ पर पंजाब में उन लोगों ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, ये ब्लैकमेल होते गए। तो मेरे ख्याल में जीबी के अंदर भी इनका सब हारने की सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि उन लोगों ने वहाँ पर अपने बंदों को नवाजा किया था, जो मेरिट के जो बंदे पीपल पार्टी के अंदर भी है। अगर आप बिलावल की आप बात सुनिए, बिलावल काल का बच्चा है, 25 साल 26 साल बच्चा है, वो आगे इन लोगों ने जब बिलावल उसके अपनी माँ की गोद में पेम्पर पहन रहा था, उस वक्त कमर जमान कायरा जैसे लोग जो है वो सियासत कर रहे थे। कमर जमान कायरा जो है वो बेहतरीन एक पॉलिटिकल में सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, राजा अशरफ है, परवेज अशरफ है, बेहतरीन एक सियासतदान है, उनको उन लोगों ने पार्टी का चेयरमैन नहीं बना के कल का एक छोटा सा बच्चा लाके पार्टी का चेयरमैन बना, क्योंकि ये उनके दादा की पार्टी थी। तो मुल्क के अंदर इस वक्त एक बेहतरीन तरीके से मतलब मरूसी सियासत काबिज है। मेरे ख्याल में उन इंट्रा पार्टी उनकी तरफ से कुछ हो ही नहीं रहे, अगर हो भी गए तो वो अपने बंदे को लाके चेयरमैनशिप पे बिठा देते हैं। तो ये मुल्क पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जवाब पजीरी का सबसे बड़ी वजह यही है, मेरिट यहाँ पर कायम नहीं है, पूरा निज़ाम जो है वो झगड़ा हुआ है। ये जब तक उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है जब तक यहाँ पर मेरिट जो निज़ाम होगा, जब मेरिट बहाल होगा मेरे ख्याल में तब अवाम की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी हो सकती है। तो आखिर में हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके देखने वालों को और मुझे देखने वालों को यही मैसेज दूंगा कि मेरे पार्टी को एक बार आप ज्वाइन करें, हमारा गाइड को एक बार सुने और हमें एक बार जब सुने और हमें एक बार इक़्तिदार दीजिए। हम ये कसम खा के कहते हैं कि हम अवाम की बेहतरीन तरीके से नुमाइंदगी करने के लिए आए हुए हैं, हम बेहतरीन नुमाइंदगी कर भी लेंगे इंशाल्लाह। सारे आप जैसे पढ़े लिखे और यूथ है और बेहतरीन तरीके से मुल्क के और गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पूरा नज़रिया इस्लाम का, नज़रिया पाकिस्तान के बेहतरीन तरीके से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एक बार बस आप हमें मौका दे दें, यही मैं कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आने का। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।